پاکستان پیپلز پارٹی کے گزشتہ 18 سالوں کی بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی ہے، اس میں کس طرح جرائم ہوئے، کس طرح جو بے ضابطگیاں ہوئیں، کس طرح اختیارات کا ناجائز استعمال یا غلط استعمال نہیں، ایبیوز ہوا، مس یوز آف اتھارٹی نہیں بلکہ ایبیوز آف اتھارٹی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد کسی سیاسی جماعت کو اس طرح انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت دی جائے، کراچی میں مزید ایسے سانحات ہوں، اور ایک طرف یہ 18 سالوں کی کرپٹ اور بدترین حکمرانی میں ایک طرف تو ان کا مکمل انتظامی فیلئر ہو، جسے کہتے ہیں ایگزیکیوٹو فیلئر، انتظامی ناکامی، نااہلی اور بدترین کارکردگی، ایک طرف تو یہ کہانی، اور دوسری طرف بے ضابطگیاں، خدا کی پناہ، غیر قانونی اقدام اور پالیسیاں اور اختیارات کا بے جا، بے دریغ اور غلط اور ناجائز استعمال، یعنی جس کی حد ہو جائے، انتہا ہو جائے۔ یہ گل پلازہ کے سانحے کے پس منظر میں جو دستاویزات ہم نے حاصل کیے ہیں وہ بہت شاکنگ ہے، اور اسے دیکھ کر یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ سندھ میں جو 18 سال سے حکومت ہے اسے انسانی جانوں کی کوئی پرواہ ہے، اس کی نظر میں انسانی زندگی کی کوئی وقت ہے، بے معنی ہے، کوئی حیثیت نہیں انسانوں کی، کیڑے مکوڑوں کی طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ کیڑے مکوڑوں جیسا سلوک ہوتا ہے نا، جیسے ہاریوں کے ساتھ، مزاروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اس سے بدتر سلوک جو ہے وہ یہ سانحہ گل پلازہ کے لوگوں کو جس طرح وہاں کے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ انتظامی فیلئر تھا، اور اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، داستان ہے، جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم نے وقت پر سانحہ گل پلازہ جب ہو رہا تھا تو گورنر سندھ کامران ٹیسوری سب سے پہلے وہاں پہنچے، یہ آپ کے علم میں ہے، اور انہوں نے کے پی ٹی اور نیوی کے سربراہوں سے بات کر کے، بڑوں سے بات کر کے، جو وہاں سے رسد حاصل کرنی تھی، فائر ٹینڈر کی کمک حاصل کرنی تھی، وہ کی، اور اس کے نتیجے میں کچھ جانیں ضائع ہونے سے بچی۔ ایک ایسا حصہ تھا 3 حصوں میں سے جہاں کی آگ کچھ دیر کے لیے بجھی، وہاں کا دھواں تھما تو کوئی 25 سے 30 لوگ زندہ بازیاب ہوئے۔ اس کے بعد تو جو تصویریں آج ہم نے صبح آپ کو ہائی کورٹ کے احاطے میں، ہم آج صبح گئے تھے اسسٹ کرنے، معاونت کرنے، مدد کرنے کے لیے ایک رکنی جج فیصل آغا صاحب کی سربراہی میں، جو سندھ ٹریبیونل ایکٹ کے تحت انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے، جو ہائی کورٹ کے احاطے میں انکوائری کر رہا ہے۔ تو وہاں جا کر تو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس طرح کی انکوائری سے انصاف کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں، جو کچھ وہاں جس طرح ہو رہا تھا، اور ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا، جبکہ ہم نے 607 صفحات پر مبنی ایک پٹیشن 19 فروری کو ای میل کے ذریعے جمع کرائی ہے، اور جب ہمارے لائق اور فاضل وکیل جناب طارق منصور کھڑے ہوئے، پروسیڈنگ شروع نہیں ہوئی آج کی، اور ان کا مجھے بولنے کا موقع دیں، ہماری ایک پٹیشن ہے، یہ 607 صفحات پر مشتمل یہ پٹیشن ہے، اور اس میں ٹھوس ثبوت اور شواہد ہیں، بدعنوانی، کرپشن، اور یہاں تک کہ مقدمات بنے ہیں گل پلازہ کے حوالے سے، اس کا کہیں کوئی ذکر، یعنی میوٹیشن کس نے کی،
یہ ڈگ کیا، بڑا کارنامہ انجام دیا بھائی، افغانی صاحب کے زمانے میں ہوئی. پھر لیز کس کے زمانے میں دی گئی؟ 1991 میں. چلے بھائی ڈاکٹر فاروق ستار میں تھے، آپ نے بڑا تیر مارا، آپ نے کہا کہ ان کے زمانے میں رینیو ہوئی. جیسا کہ ہر لیز 99 سال کے ایکسپائر ہونے کے بعد رینیو ہوتی ہے انہی لوگوں کے پاس جن کے پاس ڈاکیومنٹس یا دستاویزات یا جو پراپرٹی کے جو اونرشپ ہے وہ ہوتی ہے ان کو. اچھا بڑا تیر مارا. پھر آپ نے کہا کہ نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں وائلیشن ہوئی، آپ نے کہا. ہاں اب ہم یہاں پر آتے ہیں کہ 1998 میں وزیر تھا، وزیر بلدیات صوبہ سندھ 97-98، آپ کو یاد ہوگا. تو 98 میں گل محمد کھانانی جو اونر تھا گل پلازا کا، میں انتظامی فیلئر کی تفصیل میں تھوڑا سا بعد میں جاؤں گا، پہلے میں یہ بدعنوانی، کرپشن اور یہ بے ضابطگی اور یہ جو صریحاً قوانین کی سنگین ترین خلاف ورزی میں اس پہ اب آپ کی توجہ دلاتا ہوں. تو 1998 میں یہ ریگولرائزیشن کے لیے آئے. کس بات کی ریگولرائزیشن؟ کہ انہیں اجازت تھی، اوریجنلی کتنی تھی؟ گراؤنڈ پلس 79 میں ایک پیپر پر صرف کوئی نقشہ نہیں، اور اس وقت کی ایس بی سی اے نے اجازت دے دی تھی. ایس بی سی اے اس وقت کے بی سی اے تھی. 79 میں ایک پیپر، وہ پیپر بھی ہمارے پاس ہے جس پر درخواست دی گئی گل محمد کھانانی نے، مرحوم اب وہ زندہ نہیں ہے، تو انہوں نے درخواست دی اور اس کو اپروو کر دیا گیا. لیکن اس کی تعمیرات میں رکاوٹ تھی، بعد میں ہوئی کسی موقع پر، لیز بھی بعد میں ہوئی، میوٹیشن بھی بعد میں ہوئی، اور 98 میں آئی ہے انہیں بنا لیا انہوں نے سب کچھ. اصل جو خلاف ورزی انہوں نے کی وہ فلور کی شاید ریگولرائزیبل تھی. دیکھیں دو طرح کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، ایک پرمیسیبل، ایک نان پرمیسیبل. نان پرمیسیبل ہے کہ جسے کسی حال میں ایسی تعمیرات کو، ایسی کنسٹرکشن کو تعمیر ہونے کی اگر ہو گئی ہو تو اس کو ریگولرائز کسی حال میں نہیں کیا جا سکتا. اسے تعمیر ہونے کی نہ اجازت مل سکتی ہے نہ اس کی ریگولرائزیشن ہو سکتی ہے. یہ ہے فلیگرنٹ، بلیٹنٹ اور گراس وائلیشن آف دی لا آف دی لینڈ. پاکستان کے آئین، پاکستان کے قوانین، سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس، اور اس وقت ایک ایمنسٹی لا آیا تھا 2002 میں، یعنی 98 میں ہم نے نہیں دی، جب ہمارے پاس آئے ریگولرائزیشن کے لیے ہم نے نہیں دی، ہم نے مسترد کر دی. تو 2003 میں یہ گئے جو ایمنسٹی آئی تھی 1 سال کے لیے ریگولرائزیشن کی، جس کا قانون ہے دا سندھ ریگولیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 2002. اس کی میعاد 1 سال تھی. یہ 19 مارچ کو آیا 2002 اور یہ 18 مارچ 2003 میں ختم ہو گیا. 18 مارچ، لیکن 14 اپریل کو یعنی اس کی میعاد ختم ہو جانے کے بعد گل محمد کھانانی صاحب اس وقت کے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو افسران تھے، بریگیڈیئر اے ایس ناصر، ان کے پاس درخواست جمع کراتے ریگولرائزیشن کی. بریگیڈیئر اے ایس ناصر اور ایک ریٹائرڈ اخلاق احمد، ڈائریکٹر جنرل کے بی سی اے، وہ ریٹائرڈ تھے لیکن ان کے گھر پر فائلیں بعد میں ملی، ان کے پرائیویٹ نجی دفتر پر فائلیں ملی، اور انہیں اس وقت اضافی طور پر، اعزازی طور پر بریگیڈیئر اے ایس ناصر ڈی جی کے بی سی اے کے اوپر بٹھایا گیا تھا غیر قانونی طور پر، اور انہی کے نیچے ان افسران کی مشروم گروتھ ہو رہی تھی جنہوں نے آگے جا کر بلڈنگ کنٹرول میں ایک سسٹم قائم کیا، ایس بی سی، جو کے بی سی اے بعد میں ایس بی سی اے بنی، اور پھر وہاں پر ایک سسٹم قائم ہوا. اس سسٹم کی بنیاد 2003 میں جو اور بلا شبہ یہ ریگولرائزیشن نعمت اللہ خان مرحوم
اس وقت کے میئر یعنی کہ سابق میئر یا ناظم کراچی، ان کی ناک کے نیچے SBCA میں یہ ریگولرائزیشن ہوئی 2003 میں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کی اجازت سے ہوئی یا بالا ان کو بائی پاس کر کے نیچے کے افسران نے نہ جانے کس کو خوش کرنے کے لیے وہ وائلیشن ریگولرائز کی، وہ بے ضابطگی اور غیر قانونی تعمیرات ریگولرائز کی جو کسی حال میں ہوئی، یعنی اس لا سے بھی کور نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو سندھ ریگولیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 2002، 1 سال کی میعاد، ہاں اس میں پرمیسیبل لمٹ میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن پارکنگ کی جگہ پر 178 دکانوں کا بننا جو کہ بیسمنٹ میں تھی، بیسمنٹ میں پارکنگ تھی اور بیسمنٹ میں 178 دکانیں بنی۔ اب واضح رہے کہ نعمت اللہ خان مرحوم ناظم ہیں کراچی کے، اور اس وقت کا جو بلدیاتی قانون تھا 2001 کا غالباً یا 2000 کا، اس کے تحت بلڈنگ کنٹرول کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی الیکٹڈ منتخب میئر یا ناظم کے انڈر میں ہوتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جو میرے سینئر صحافی یہاں پر بیٹھے ہیں، SBCA اس وقت KBCA تھا، اور KBCA کنٹرول ہوتا تھا آرڈیننس 79 سے، اور 1 سال کی میعاد دی گئی یہ سندھ ریگولیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس میں کہ وائلیشن کو ریگولرائز کرائیں۔ تو 1 سال ہو گیا، اس میں ریگولرائز نہیں ہوئی۔ اس کے 10-15 دن کے بعد گل محمد خانانی جو مالک ہے گل پلازا کا، وہ آتا ہے اور کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اپنی جو پرمیسیبل لمٹ کی ہے وہ تو کراتا ہی کراتا ہے، لیکن جو نان پرمیسیبل لمٹ کی وائلیشن ہے، جو نان پرمیسیبل ہے، جو کرے، وہ بھی کس تاریخ کو وہ آرڈر نکلتا ہے ذرا بتائیں؟ 14/4/2013 یہ اپروول ہے، 2003 سوری، یہ ہے جو ایمنسٹی کے بعد اپروول دی گئی۔ یہ سرکاری دستاویزات ہے ساری کی ساری، اور ہو نہیں سکتی۔ کس قانون کے تحت؟ اس کا سیکشن 5C 5 کے تحت بین ہے، اور 5C میں ہے یوزز، یعنی کس uses parking space for other purpose until such space is restored to its original purpose۔ ایسا ہاں، پارکنگ اسپیس کی وائلیشن ہوئی ہے تو دوبارہ پارکنگ کے لیے تو بن سکتی ہے، لیکن پارکنگ اسپیس کی وائلیشن نہیں ہو سکتی۔ بیسمنٹ میں 178 دکانوں کا ریگولرائز ہونا سن 2003 میں کہوں کہ یہ جماعت اسلامی خاموش کیوں ہے؟ وہ تو اتنی ریٹرک کرتی ہے، اتنے بلند اور بانگ اس کے دعوے ہیں۔ اس کراچی میں پورشن مافیا کے خلاف اس نے کب اور کہاں آواز اٹھائی بھائی؟ اس نے گل پلازا پر اس کا کتنے اس کے بیانات ہیں، اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا سلسلہ جاری۔ میاں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی وتھ 1 stroke آف پین دونوں فارغ کر دیا آج ہم نے۔ پیپلز پارٹی اس لیے کہ آگے جا کر 2003 کی یہ وائلیشن، جہاں بیسمنٹ میں اور پارکنگ کی جگہ پر 178 دکانیں بن گئی، ریگولرائز ہو گئی 14 اپریل 2003، جو ایمنسٹی کا قانون ہے جس میں پارکنگ اسپیس بیسمنٹ ریگولرائز نہیں ہو سکتی، 178 دکانوں کو ریگولرائز کیا گیا۔ وہ بھی ایمنسٹی لا جو تھا سندھ ریگولیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 2002، اس کے 1 سال کی میعاد پوری ہونے کے بعد فلیگرنٹ بلیٹنٹ گراس وائلیشن آف دی لا آف دی لینڈ، یعنی جو قوانین تھے بے ضابطگی کی انتہا کر دی گئی اور یہ ریگولرائز کر دی گئی 14 اپریل 2003۔ اب جب اینٹی کرپشن اور جو بدعنوانی، ازداد بدعنوانی کے ادارے ہیں، جب ان کے نوٹس میں یہ باتیں آئیں تو انہوں نے 2003 سے انکوائری شروع کی